جہیز لینے کی کس حد تک اجازت ہے؟ میری کچھ دن پہلے شادی ہوئی ہے لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے۔ بہت افسوس ہوا، انہوں نے نہیں لکھا کہ بہت افسوس ہوا، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں۔ رخصتی کے وقت میرے سسرال والے بھی مجھے بھر بھر کر جہیز دینا چاہتے تھے اور میرے گھر والے بھی لینا چاہتے تھے لیکن مجھے پسند نہیں ہے۔ یعنی لینا چاہتے ہیں گھر والے، اچھا سسرال والے بھی بھر بھر کر جہیز دینا چاہتے ہیں، ابھی دیا نہیں ہے، چاہتے ہیں وہ، اور میرے گھر والے بھی جہیز لینا چاہتے ہیں لیکن مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں کہ وہ نہ دیں یا کم از کم 2-4 ماہ تک نہ دیں، تو میں کس حد تک مخالفت کر سکتا ہوں؟ کیا اس بارے میں سختی کر سکتا ہوں؟ سلمان صاحب بہار انڈیا سے۔ انڈیا کے بہار میں سلمان صاحب جیسے غیرت مند لوگ رہتے ہیں، ان کی غیرت کو سلام ہے۔ سلمان بھائی ڈٹ جاؤ یار، آج ہمت کر کے دکھا دو آپ، اور جہیز کا بائیکاٹ کرو۔ یہ ایک عذاب بن چکا ہے ہمارے معاشرے میں، نہ اس کا سنت سے کوئی تعلق، نہ قرآن میں اس کا تذکرہ، نہ حدیث میں، نہ مسلمانوں کے کلچر میں یہ چیز شامل ہے۔ یہ تو اب آ گئی ہے بہت سے غیر مسلموں سے، ہمارے کلچر میں یہ جہیز کی جو رسم ہے نا یہ آئی ہے۔ حقیقت میں اسلام میں بھی نہیں ہے اور عرب میں بھی نہیں ہے، آپ دیکھ لیں بہت سے افغانیوں کے ہاں آپ جا کے دیکھیں گے افغانستان میں یا ادھر ناردرن جو علاقے ہیں ہمارے، جو شمالی علاقہ جات ہیں، وزیرستان، وانا، ان میں بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں گے جہیز اسی قوم میں آپ کو ملے گا جہاں انگریزوں نے حکومت کی ہے یا غیر مسلموں کے ساتھ اس قوم کا اختلاط رہا ہے، یعنی وہ قوم غیر مسلموں کے ساتھ رہی۔ مسلمانوں کی جو قومیں محکوم نہیں رہی ہیں، غیر مسلموں کی غلام نہیں رہی ہیں، یا بہت زیادہ غیر مسلموں کے ساتھ اکٹھی نہیں رہی ہیں صدیوں تک، ان میں آپ کو جہیز اب بھی نہیں ملے گا۔ تو اللہ نے سارے خرچے مرد کے ذمے لگائے ہیں، اس کو نان نفقہ مہیا کرنا، گھر کا سامان وغیرہ، یہ سب مرد کی ذمہ داری ہے۔ تو بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ بڑی بہادری والی بات کی، آپ ڈٹ جائیں اور اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے منائیں۔ دیکھو لڑکی والے اپنی بیٹی کو جہیز دینے پر مجبور ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ تو کہہ رہا ہے کہ نہیں چاہیے، لیکن اگر ہم نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا تو اس کی اماں کل تانے دے دے کے مار دے گی، اور وہ تانے آپ کے سامنے نہیں دیں گی۔ جب آپ آفس میں ہوں گے تو پھر بہو کو تانے ملے ہوں گے، لائی کیا چند چیتھڑے اور باتیں ایسی کرتی ہے جیسے تیرے باپ نے تجھے جو ہے نا سونے میں تول کے بھیجا ہو۔ یہ تانے مارکیٹ میں ساسوں کے بہت سستے ریٹ پہ اویلیبل ہے، اور یہ ساسیں وقتاً فوقتاً بہوؤں کو یہ تانے پارسل کرتی رہتی ہیں۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ لائی کیا چند چیتھڑے اور باتیں ایسے کرتی ہے جیسے تیرے باپ نے تجھے سونے میں تول کے بھیجا ہو۔ بعض دفعہ سامنے نہیں کہتی تو تیرے باپ کے بجائے کہتی ہیں جیسے کہ اس کے باپ نے، تو وہ بہو دوسرے کمرے میں ہوتی ہے تو کہتی ہے ایسے باتیں کرتی جیسے اس کے باپ نے اس کو سونے میں تول کے بھیجا ہو۔ تو یہ ساری زندگی عورت کو تانے ملتے ہیں جہیز نہ لانے کے، اس لیے ماں باپ بیچارے مجبور ہوتے ہیں کہ یار دے دو یار، تاکہ پیسے خرچ کر لو، بیٹی کی عزت محفوظ رہے گی۔ تو اس میں آپ نے زیادہ فوکس اپنے والدین کو کرنا ہے۔ آپ کی والدہ یقیناً ایسی نہیں ہوں گی، وہ محض ایک ماحول سے متاثر ہو کر جہیز کا مطالبہ کر رہی ہوں گی، لیکن ان کو محبت سے آپ سمجھائیں کہ دیکھیں یہ بڑی بری رسم ہے، ہم نے اس کا بائیکاٹ کرنا ہے، اپنے والدین کو سمجھائیں۔ اور والدین جا کے لڑکی والوں سے جب تک نہیں کہیں گے نا کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے، تو لڑکی والے مجبور ہوتے ہیں، اور وہ مجبوری ان کی کسی حد تک درست ہے۔ تو آپ کے رشتہ دار جا کے ان سے کہیں گے کہ نہیں چاہیے ہمیں، اور ہم اس کو برا سمجھتے ہیں، بہت مضبوط لہجے میں، ایسے نہیں اوپر اوپر سے۔ بعض دفعہ لڑکی والوں کو منع کیا جاتا ہے ہمیں جہیز نہیں چاہیے، ان کو پتہ ہے اوپر اوپر سے کہہ رہا ہے یہ، اندر سے اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں، تو پھر وہ اوپر اوپر کی بات مزے کی نہیں ہوتی، پھر وہ بعد میں تانے ملتے ہیں لڑکیوں کو۔ تو ذرا مضبوط لہجے میں لڑکے والے جائیں اور لڑکی والوں سے جا کے بولیں کہ ہمیں نہیں چاہیے، اور یہ بہت بری رسم ہے۔ اور اس کا حل یہ ہے کہ آپ پہلے سے گھر میں فرنیچر لا کے ڈال دیں نا بھائی، جو آپ نے دلہن کا کمرہ سجانا ہے، جو گھر سجانا ہے، اس میں پہلے سے ڈبل بیڈ لا کے رکھ دی، الماریاں لا کے رکھ دی، جو گھر کا ضروری سامان شادی کے موقع پہ خریدتا ہے انسان، وہ پہلے سے لا کے گھر میں رکھ دیں۔ پھر لڑکی کے ابا کو بلائیں، بولیں اب اس میں جگہ کہاں نظر آ رہی ہے آپ کو، الماری کدھر ٹھوسوں گا میں جو آپ اپنی بیٹی کو دیں گے، پیٹی کہاں ٹھوسوں گا میں، سب پیک ہے گھر ہمارا ماشاءاللہ۔ تو اتنا کچھ کر کے بھی اگر وہ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں تو پھر یہ ان کا ہیڈ ایک ہے۔ اب ظاہر ہے کوئی آدمی اپنی بیٹی کو کوئی گفٹ دے رہا ہے تو آپ زبردستی کیسے روک سکتے ہو، دے رہے ہیں تو پھر دیتے رہیں، پھر وہ انہی کو کوئی علاج کی ضرورت ہے۔ تو اپنے اختیارات سے انسان کو تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ تو باپ اپنی بیٹی کو جہیز دے رہا ہے، غلط رسم ہے۔ میں کہتا ہوں اپنی بیٹی کے ساتھ محبت ہے نا آپ کو، تو بینک میں اکاؤنٹ کھول کے اس اکاؤنٹ میں اس کے لیے پیسے ڈال دو،
لوگ یہ کہتے ہیں نا پتہ نہیں سسرال میں کیا ہو، بھائی پیسے ڈال دو اکاؤنٹ میں، کل خدا نخواستہ کوئی مسائل ہوئے تو بیٹی کے پاس اتنے لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں، یا گولڈ خرید کے جو ہے نا اس کو دے دو، ہینڈ اوور کر دو، اور پھر اپنے پاس ایک تحفظ کے طور پہ رکھ لو کہ یہ ہماری بچی کا ہے۔ اس طرح نہیں کریں گے کبھی بھی۔ دیکھیں گولڈ دینے میں، کیش رقم دینے میں بیٹی کا فائدہ زیادہ ہے، وہ بعد میں کبھی زندگی میں ضرورت پڑی، شوہر کے حالات خراب ہو گئے، وہ بیچارہ کچھ خرید نہیں سکتا، تو بیٹی اپنے پیسے استعمال کر لے گی، ٹھیک ہے نا، حالات کا تو کچھ پتہ نہیں ہوتا، آج حالات اچھے ہیں، کل اللہ نہ کرے خراب بھی ہو سکتے ہیں، تو کیش اماؤنٹ دے دیں بیٹی کو یا گولڈ دے دیں۔ یہ نہیں کریں گے بیڈ اور یہ سب دنیا کو دکھانا ہوتا ہے نا بہت سے لوگوں نے کہ دیکھو ہم نے یہ کچھ دیا ہے۔ میں نے ایک دفعہ یہ بیان کیا تھا کہ بعض لوگ دنیا کو دکھانے کے لیے بھی جہیز دیتے ہیں، تو انڈیا ہی سے کسی صاحب نے ویڈیو بنا کے بھیج دی کہ ایک فلاں سیٹھ نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، اور دیکھیں پورا جو ہے نا ایک وہ لوگ لائن بنا کے آ کے دیکھ رہے ہیں کہ جہیز میں اس سیٹھ نے اپنی بیٹی کو کیا کیا دیا ہے۔ کیسی بڑی جہالت ہے یار، لائن لگ رہی ہے اور سارے آ کے دیکھ رہے ہیں کہ یار بڑے باپ نے اپنی بیٹی کو کیا کیا گفٹ دیا ہے۔ تو یہ سب شو بازیاں ہیں، اسی وجہ سے دینداروں کے ہاں شادیاں بھی آرام سے ہوتی ہیں، سارے مسائل سستے میں ہو جاتے ہیں، خوش بھی رہتے ہیں وہ، اور جو لوگ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں انہوں نے دنیا کو اپنے لیے خود ٹینشن بنایا ہوا ہے۔ تو اس لیے بھائی باپ نے اپنی بیٹی کو دینا تو کیش رقم دے، سونا دے دے، تاکہ وہ کل ضرورت پڑتی ہے اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کر سکتی ہے، شوہر بعض دفعہ محتاج ہو جاتا ہے، شوہر کو بھی کھلا سکتی ہے اس میں کہ چلو جی اتنے سال آپ نے کھلایا، آج آپ بے روزگار ہو گئے تو اس دفعہ ٹماٹر میرے خرچے پہ آئیں گے گھر کے اندر، تو یہ بھی شوہر کے دل میں محبت بڑھے گی۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا، بس وہ فرنیچر ہی دینا ہے، دنیا کو دکھانا ہے، وہ ٹرکوں میں نا جھولتا ہوا جا رہا ہوتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے جی کیا دیا ہے۔ دنیا کی اس رسم کو ختم کرنے کی کوشش کر۔ ملاقات کے وقت ناک اور ماتھا چومنا کیسا ہے؟ سعودی عرب میں ایک ٹرینڈ ہے کہ جب وہ مسلمان بھائی ملتے ہیں تو ناک اور ماتھے پر کس کرتے ہیں، کیا یہ سنت ہے یا رواج ہے؟ عبداللہ انڈیا سے، یہ رواج ہے، سنت صرف ہینڈ شیک کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کرتے تھے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، تو یہ عربوں کا ایک رواج ہے، جب بھی ملتے ہیں تو پیشانی چومتے ہیں۔ تو اس رواج کو میں سمجھتا ہوں فروغ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ جتنا تکلف میں پڑیں گے اپنے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی۔ اب ایک آدمی نے 10 آدمیوں سے ملنا ہے، وہ سب کا ماتھا چومتا رہے اور نہیں چومے گا تو لوگ برا محسوس کرتے ہیں اس کو کہ جب ہمارے یہاں رواج ہے تو کیوں نہیں چوم رہے۔ تو اس لیے بھائی جتنا شریعت نے ہلکا رکھا ہے نا، ہمیں آسان رکھا ہے، تو اتنا ہی، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، اس لیے کہ عرب لوگ اس کو مذہب کا حصہ نہیں سمجھتے، کلچر ہے ان کا۔ تو میں صرف کلچر کے طور پر اس پہ بات کر رہا ہوں کہ اس کلچر کی وجہ سے انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ جیسے عید کے دن لوگ 3 دفعہ گلے مل رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ بھی کوئی سنت نہیں ہے گلے ملنا عید کے دن، اور خاص طور پہ 3 دفعہ، تو یہ بھی کلچر بن چکا ہے۔ لیکن اس کلچر کا نقصان کیا ہے کہ آدمی اگر 5-6 آدمی گلی میں آ رہے ہو نا تو راستہ بدل لیتے ہیں لوگ کہ یار 5-6 سے 3 دفعہ کا مطلب 5 کو 3 سے ضرب دے، 15 دفعہ گلے ملنا پڑے گا، گلے کو یوں گھما، پھر آگے سے 4 آدمی اور آ رہے ہیں، تو عید کے دن ایک اچھی خاصی ٹینشن بن جاتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو مشہور ہیں۔ تو اس لیے اسلام نے آسان رکھا ہے، بھائی ہینڈ شیک کرو، السلام علیکم۔ ادب کا تقاضا ہے دونوں ہاتھوں سے ملا جائے، نہیں تو ایک ہاتھ سے بھی مصافحہ کر سکتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی، خیریت سے ہیں، چلو جی پتلی گلی سے نکلے آپ۔ تو ہلکا رکھیں، خود بھی ٹینشن میں نہ آئیں، دوسروں کو بھی۔ تو جائز ناجائز کی بات نہیں ہے، جائز تو ہے لیکن ٹینشن والا کام ہے، اس رسم کو میرا خیال ہے فروغ نہیں دینا چاہیے۔ کیا فون کال ریسیو کرنا واجب ہے؟ اگر کسی نے کسی کو اپنا فون نمبر دیا ہو تو کیا جب وہ کال کرے تو اس کا اٹھانا لازم ہو جاتا ہے؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ اگر کوئی فون سے زیادہ تر دور رہنا چاہتا ہو تو کیا اسے اس بات کی اجازت ہوگی؟ رہنمائی فرما دے۔ فون ریسیو کرنا بالکل بھی واجب نہیں ہے، یہ آپ کی ثوابدید پر ہے کہ آپ ریسیو کریں یا نہ کریں۔ البتہ فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ والدین اگر آپ کو پکارتے ہیں تو نفل نماز بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو توڑ دیں، اور والدین کی پکار کا جواب دینا واجب ہے۔ والدین ہوں یا دادا دادی، نانا نانی،
پر دادا، پر دادی، پر نانا، پر نانی، تو یہ سب والدین ہی کے حکم میں ہے۔ لہذا جب ان کی پکار کا جواب دینا لازم ہے تو پھر فون سننا بھی لازم ہوگا، کیونکہ فون کرنا بھی پکار کی ایک قسم ہے۔ اگر آپ کی والدہ کا یا والد صاحب کا کی کال آتی ہے آپ کے پاس، یا دادا دادی یا نانا نانی کی کال آتی ہے، تو آپ پر لازم ہے کہ اس کال کو آپ ریسیو کر کے سنیں۔ اس وقت اگر آپ مصروف ہیں، مصروف کا مطلب کوئی ایسی کنڈیشن میں ہے کہ آپ کے لیے فون سننا بہت مشکل ہے اس وقت یا ناممکن ہے، تو پھر بعد میں فوراً جب آپ کو فرصت ملتی ہے کال بیک کریں، کیونکہ ان کی پکار پہ لبیک کہنا یہ لازم ہے۔ تو ایسا نہ ہو گھننے بن جائیں کہ جب ابا امی کا فون آ رہا ہے چھوڑا یار ٹینشن میں کیا پڑنا، بعد میں بھی فون نہیں کر رہے، تو اسی وقت فون ریسیو کریں، یا اس وقت ممکن نہیں ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی مشکل ہے، تو جیسے ہی آپ فارغ ہوتے ہیں فوراً کال بیک کریں۔ تو یہ نارملی یہی حکم ہے، کیونکہ جب پکار کا جواب دینا ویسے لازم ہے تو فون بھی پکار کی ایک قسم ہے۔ ہاں خدا نخواستہ کوئی والد یا والدہ ایسے ہوں جو بیچارے معذور ہوں، بلا وجہ صبح و شام بار بار فون کر رہے ہوں، تو شاید ان کا حکم پھر اس سے تھوڑا سا مختلف ہوگا، کہ اس میں انسان کیونکہ ظاہر ہے بہت زیادہ ٹینشن میں آ سکتا ہے، تو اس میں انشاءاللہ اس کی گنجائش ہوگی کہ اگر وہ کسی ٹینشن کی وجہ سے کال ریسیو نہیں کر پاتا، یا وہ والدہ ایسی اتنی لمبی بات کرتی ہے، بعض بیچاری کچھ ایسے مسائل ہو جاتے ہیں، ذہنی مسائل ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر جیسے بعض بوڑھوں کے ساتھ تو ہوتے ہیں نا بیچارے، کچھ انسان کا بڑھاپے میں صحیح پورے طور پر دماغ کام نہیں کرتا، تو آپ 6 گھنٹے بھی بیٹھے رہیں ان کی بات ہی ختم نہیں ہوتی۔ تو کوئی ایسی پرابلم کسی ماں یا بوڑھے باپ کے ساتھ ہو تو ایک الگ حکم ہے، اس میں ظاہر ہے جتنی استطاعت اللہ نے آپ میں دی ہے اس حد تک ان سے بات چیت کریں اور پھر ان سے معذرت کر لیں۔ لیکن نارملی جو ہے وہ یہی حکم ہے کہ جیسے والدین اگر آپ کو پکارتے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ ان کی پکار کا جواب دیں آپ۔ جیسے مائیں بچیوں کو بلا رہی ہوتی ہیں، بچیاں موبائل دیکھ رہی ہیں، ٹک ٹاک دیکھ رہی ہیں، اب تو ٹک ٹاک کو بین کر دیا گورنمنٹ نے، یا ویسے ہی کچھ دیکھ رہی ہیں، ماں کی پکار کا جواب نہیں دیتی، یہ گناہ کی بات ہے۔ نفل نماز میں حکم ہے کہ توڑ کے جواب دو، تو نماز موبائل میں حکم نہیں ہوگا کہ موبائل چھوڑ کے ماں کی بات کا جواب دو۔ تو اس لیے بھائی بہت بڑا حق ہے والدین کا، تو والدین یا دادا دادی نانا نانی میں سے اگر کوئی کال کیا کرے تو اپنے کاموں کو چھوڑ کر اس کو فوراً ریسیو کیا کرے، اور اگر اس وقت بہت مشکل ہے تو پھر فوراً جیسے ہی فرصت ملتی ہے کال بیک کر کے ان کی پکار کا جواب دیا کریں۔ باقی کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو فوراً جواب دینا۔ ہاں اساتذہ مشائخ ان کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے بڑے استاذ اگر فون کرتے ہیں تو ان کو جواب دیا جائے، کوئی شرعی واجب تو نہیں ہے لیکن بہرحال ادب کا تقاضا ہے۔